کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی ویڈیوز کس نے لیک کی ہیں؟ یہ معاشرے کے ٹھرک نے وہ ویڈیوز لیک کی. آپ اتنے خلاف کیوں ہیں فیملی ولاگرز کے؟ یہ دھندے کے مترادف ہے. 1 2 3 پلے کیا کر رہا ہے. ڈکی کی ایک چیز جو مجھے کبھی پسند نہیں آئی کہ وہ اپنی بیگم کے منہ پہ گندا ترین میک اپ مل رہا ہے اور اس کو کارٹون بنا کے پیش کر رہا ہے. انسٹاگرام پہ، فیس بک پر سچویشن شپ کا ورڈ بڑا یوز ہو رہا ہے. ایون تو میں نے بھی تک اسے گوگل نہیں کیا، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، پر وٹ از. اچھا ٹھیک ہے، گوگل نے کیا، کبھی ایکسپیرینس کیا؟ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں. دس از واٹ آئی ایم آسکنگ یو نا، وٹ از سچویشن شپ؟ سچویشن شپ یہ ہوتی ہے کہ ایک لڑکی ہے اور وہ آپ کی طرح شی ہیز گڈ لکس. وہ کسی پروفیسر کو وائوا دے رہی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ پروفیسر صاحب ٹھرکی ہیں اور پورے وائوے میں اس کے دانت باہر ہیں اور وہ فلرٹینس کا عنصر باہر ہے کہ وائوے میں نمبر اچھے آ جائیں. اسے سچویشن شپ کہتے ہیں. اگر یہ سچویشن شپ لمبی ہو جائے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک کالج، اور یہ پاکستان میں بہت عام ہے اور یہ ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس سے ڈینائی کرتے ہیں تو پھر آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے. کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں گی، تعلق یا ضروریات، میں تعلق نہیں کہوں گا، تعلق اچھے فیملی سے ہوگا، ضروریات اتنی بڑھا لیں گی آئی فون 16-17 تک کہ وہ پیسے پورے کرنے کے لیے وہ باپ جو ریڑھی لگاتا ہے یا جس ماں نے بالی بیچ کے آپ کو کالج یونیورسٹی بھیجا ہے وہ خرچے نہیں اٹھا سکتی. پھر 40-50 سال کا شوگر ڈیڈی، پھر اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے اس لڑکی سے کیا نیڈز لینی ہے، اور اس لڑکی کو بڑا کلیئرلی پتا ہے کہ اس بابے سے اس نے کیا کام لینا ہے. بابا تو نہیں کہوں گا، ہم خود 40 کے ہو جائیں گے 3-4 سالوں میں، لیکن اس نے اس شوگر ڈیڈی سے کیا کام لینا ہے. ان بابوں میں اتنی جان ہوتی ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا، یہ جو ایکسپیرینس کرتی ہیں ان کو پتا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کو یوز کرتی ہیں فار گیٹنگ دیئر بینیفٹس اینڈ بینیفٹس لانگ. اٹ ڈزنٹ مین شی از کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ. She owns her own very good brand of nourishment, nourished by Dr. Nazish, and it is one of the famous brands that deals with organics, pure and health products in Pakistan. آپ نے اپنے نام سے ابھی تک کیوں نہیں بنایا؟ اپنے نام سے میں نے، اس کی بڑی کلیئر ریزن تھی کہ میں اپنی بیگم کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں، انٹرپرینر دیکھنا چاہتا ہوں. میں کئی ان لڑکیوں کے لیے مثال بنانا چاہتا ہوں کہ بزنس میں آئیں اور بزنس میں آر نہ سمجھیں. اگر میری بیگم ایک کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ہو کہ شی از انٹو بزنس، then why not you can't be in your home. اچھا، آپ نے ایک پٹھان کا بچہ دیکھا ہے؟ پٹھانوں میں ایک خصوصیت ہے، مونگ پھلی بیچ لے گا، پاپ کارن لگا لے گا، چائے کے پیالے بیچ دے گا، لیکن بھیک نہیں مانگے گا. اور جا کے کبھی آپ ان کے یہ کوئٹہ چائے کے پیالے والے دیکھ لیں، شنواری والے دیکھ لیں، they deal not in lakh, they deal in crores. وہ چائے کے ہوٹل سے شروع کریں گے، اچھا، اور اس چائے کی چین بڑھاتے بڑھاتے کروڑوں روپیہ کما لیں گے. لیکن ادر دین دیز پٹھانس، اسپیشلی ان پنجابیز، ایک فیکچوئل پایا جاتا ہے، ہن میں چودھری ہو کے یہ کام کراں گا، ہن میں جڑا جٹ ہو کے میں جٹ ہاں میں یہ کام کراں گا، ہن میں ایتھے رہ گیا. وہ پھر ان کے اندر اتنی زیادہ یاکڑ ہوتی ہے، they get a disaster. تو بھائی میری بیگم ریڈیولوجسٹ ہو کے شی از ڈوئنگ اے ویری گڈ بزنس آف آرگینکس. کام میں آر نہ سمجھیں، ڈو واٹ ایز اے ٹرینڈ. شی از ڈوئنگ این امیزنگ جاب. کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی ویڈیوز کس نے لیک کی ہیں؟ یہ میں نہیں جانتا، نہ میں جاننا چاہتا ہوں، لیکن جس نے بھی لیک کی ہیں اس کی لیک کی وجہ جو ہے وہ ہمارے معاشرتی لیک کلچر کا شاخسانہ ہے. اینڈ اٹ شوڈنٹ ہیپن اینڈ اٹ شوڈ نیور ہیپن. اور یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اسے کنڈیم کرنا چاہیے. ہمیں نہ وہ ہاتھ ڈھونڈنا چاہیے جس نے لیک کی تھی، اور اگر کسی کو وہ ہاتھ پتہ ہے تو قانون نافذ کرنے والے، ابھی بھی مجھے پتہ ہے FIA میں وہ کیس ہے اور چیزیں چل رہی ہیں، وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور سزا ضرور دلوائیں جنہوں نے یہ کیا ہے. لیکن ایسا فیوچر میں کبھی نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ معاشرے کے ٹھرک نے وہ ویڈیوز لیک کی. ٹک ٹاک پر آئے دن جو ہے ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں اور آپ بھی اس کے اوپر ولاگس بناتے ہیں، تو آپ اسے کیا ریزن سمجھتے ہیں، ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ ٹک ٹاک پر ویڈیوز لیک نہیں ہو رہی. ٹک ٹاک کے ذریعے جو خواتین شارٹ ٹرم فیم چاہتی ہیں وہ ویڈیوز لیک کروا دیتی ہیں یا ان کی کر دی جاتی ہیں، یا وہ معاشرے میں ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتی ہیں جو ان ویڈیوز کو استعمال کرتے ہیں. خواتین کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں، وہ ایکسپلائٹ ہو جاتی ہیں، وہاں لیک ہو جاتی ہیں. کچھ خود بھی لیک کر دیتی ہیں، لیکن ایسے عناصر میں نہیں سمجھتا کہ یہ 1% سے بھی زیادہ ہے. اچھا، فیم کی لسٹ کیا ہے؟ لوگ اس کے لیے بلو دا بیلٹ کیوں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں، فیم کے لیے تو میں نے
نہیں سمجھتا کہ لوگ لسٹ کا شکار ہو جاتے ہیں یا فیم کی لسٹ میں اس حد تک پاگل ہو جاتے ہیں کہ بلو دی بیلٹ چلے جاتے ہیں. مجبوریاں ہوتی ہیں. فیم ایک نشہ ضرور ہے اور اس کی ایڈکشن بھی ہوتی ہے, لیکن اٹ آل ڈپینڈز آپ آرکیسٹر کیسے ہوئے تھے. اگر آپ گڈ فیم سے آرکیسٹر ہوئے تھے اور اچھا اور نالج بانٹتے ہوئے آرکیسٹر ہوئے تھے, تب تو آپ کبھی بھی اس طرف نہیں جائیں گے. لیکن اگر آپ آرکیسٹر اس سے نہیں ہوئے تھے, مطلب آپ کی جو پروڈکٹ تھی دیٹ واز ناٹ گڈ, تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے چیزیں اچھی نہیں ہوں گی. اٹ اگین ڈپینڈز آپ کا را مٹیریل کہاں سے ہے. اچھا, آپ نے اپنے ایک ویڈیو میں ڈیجیٹل پروسٹیٹیوٹ کا ورڈ یوز کیا ہے, آپ اتنے خلاف کیوں ہیں فیملی ولاگرس کے؟ فیملی ولاگرس کے لیے میں نے ڈیجیٹل پروسٹیٹیوٹ کا لفظ یوز نہیں کیا, میں نے فاطمہ نام کے ایک کریکٹر کے لیے یوز کیا تھا. سسٹرالوجی جن کا وہ, ہاں, ان کو میں نے ڈیجیٹل پروسٹیٹیوٹ نہیں کہا, اور نہ میں بالکل ان کو ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کا ورڈ ان کے لیے یوز کرتا ہوں. میں نے اوور آل ایک اصطلاح استعمال کی تھی ان خواتین کے لیے جو گھر میں بیٹھی ہیں اور جو فیملی وی لاگنگ کرتی ہیں, اور وہ فیملی وی لاگنگ سے مراد یہ ہے کہ ٹک ٹاک لائیو پر آ گئیں اور ان کو دبئی اور سعودی عرب سے بیٹھے لوگ شیئر مار رہے ہیں اور ان کی مائیں ان کو پروموٹ کر رہی ہیں, جیسے فاطمہ نام کا کریکٹر تھا. میں نے اس چیز کو اسپیسیفکلی ڈیجیٹل طوائف گیری کہا تھا. یہ دھندے کے مترادف ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو, یا طوائفیں ایسے کیا کرتی تھی کہ آپ ان کو لا کے کوٹھے پر بٹھا دیں. یہ اب رہ گئی بات فیملی ولاگنگ کی, وچ از بینگ ڈن بائی کریکٹرز لائک ڈکی اور سسٹرالوجی. ان کے لیے میں نے یہ اصطلاح کبھی استعمال نہیں کی, لیکن اس کو میں فیملی ولاگنگ کو اچھا نہیں سمجھتا. وہ فیملی ولاگنگ جو بیڈ روم سے شروع ہوتی ہو. اف پیپل لائک ڈاکٹر شائستہ لودھی, اف پیپل لائک ڈاکٹر نازش, اف پیپل لائک عرفہ کریم رندھاوا, if people like what a talent we have lost, if people like Bano Kutsia, if people like Madam Arfa, if people like Farhat Hashmi are using social media, so they are doing it for a Hadika Kiani, they are doing, kitna uska naam hai abhi aaya hai 100 influential khawaateen jo, تو it never come in definition of that family vlogging. ٹھیک ہے, ایون نیمل وہ کرتی ہے, اس کی حمزہ کی اہلیہ جو ہے, وہ فیملی ولاگنگ نہیں ہے. فیملی ولاگنگ ہے پرسنلز کی وہ ڈیپتھ جو میاں بیوی کے بیڈ رومز تک رہنی چاہیے, اس سے آگے نہیں جانا. لیکن جتنی بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں شروع ہی ان کے بیڈ روم سے ہوتی ہیں کہ صبح کا ناشتہ, یا وہ اس چیز کو میں کنڈیم کرتا ہوں. اچھا, اسلام میں دو چیزیں ہیں, اسلام میں نا دو چیزیں ہیں کہ ایک چیز بڑی کلیئرلی یہ ہے کہ کچھ چیزیں منع ہیں, کچھ چیزیں مکروہ ہیں. سوشل میڈیا پر بھی یہ والی جو چیز ہے نا فیملی ولاگنگ, یہ مکروہ کے زمرے میں آتی ہے. مطلب منع ان اے سینس, اف یو آسک می ایز این انالیسس, تو میں اس کو ہم روک تو نہیں سکتے, منع نہیں کر سکتے, لیکن مجھے یہ مکروہ عمل لگتا ہے, کبھی عمل لگتا ہے کہ یو یوز یور فیملی ٹو گیٹ ڈالرز ٹو سی پرسنلز, ناٹ لائک دس کہ پھر لوگ کہہ دیتے ہیں یار اس کی بیگم بھی تو آتی ہے, شی از اے بزنس وومن, شی از اے کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ, وہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک 8ویں 9ویں کی خاتون سے 1 2 3 پلے کیا کر رہا ہے. ڈکی کی ایک چیز جو مجھے کبھی پسند نہیں آئی کہ وہ اپنی جو جس چیز پہ میں نے ڈیفینیٹلی اس فیملی ولاگنگ کو ٹارگٹ کیا تھا کہ وہ اپنی بیگم کے منہ پہ گندا ترین میک اپ مل رہا ہے اور اس کو کارٹون بنا کے پیش کر رہا ہے. یہ فیملی ولاگنگ کی گری ہوئی ترین سطح ہے. مطلب اگر آپ اپنی بیگم کے ساتھ بٹھا گئے, اسے دکھائی دیا میں نے اسے گاڑی لے دی, پرس لے دیا, لیکن یوزنگ ہر ایز اے کارٹون ٹو گیٹ ویوز اینڈ میکنگ فن آف ہر, اس سے زیادہ گری ہوئی حرکت ان فیملی ولاگنگ نہیں کی جا سکتی.